لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے نا۔ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کی زندگی کو اللہ نے دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، اس کی ہر چیزیں تو کتابوں کے اندر ضرور موجود ہوگی، جس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوا، دوسرا وحی بھی نازل ہو گیا۔ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بعد سے پھر ریگولر وحی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے اندرونی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ پہلے میں چپکے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا کام کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے۔ یہ 4 افراد ہیں جو سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ ان میں سے تھوڑا سا اختلاف اس بات پر ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو کچھ لوگوں نے ترتیب دیا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے انہوں نے ترتیب دی۔ یہ 4 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ان لوگوں نے ایمان لایا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ ان کے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے حضرت عثمان، عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ جو مکے کے اچھے سمجھدار لوگ تھے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت کا کام اندرونی طور پر بڑی حکمت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو انجام دیا۔ 3 سال کے بعد جب سورہ شورى کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ مکہ کے ایک ایسی اونچی جگہ تھی جہاں چڑھ کر کے یا صباحا وہاں پر آواز لگاتے کوئی شخص، یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ کوئی خطرہ ضرور ہے، کوئی خطرہ ضرور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد یا صباحا پکارتے ہیں۔ پورے مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی خطرہ ہے، سارے کے سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنی زندگی کے حالات کو پیش کیا۔ اے لوگوں سنو، میں نے بچپن سے لے کر کے 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے میں نے گزار دیا ہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی کے بعد کی دہلیز بھی میں نے تمہارے ساتھ گزار دیا ہے۔ سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے بڑی لشکر تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ کیا جواب دیا؟ ایک نے بھی انکار میں جواب نہیں دیا۔ جب رسول رحمت نے یہ پوچھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر موجود ہے جو تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے، کیا تم میری بات پر تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بے زبان آواز دے کر کے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اے نبی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر ہے جو مکہ والوں کے اوپر حملہ کرنے والی، ہم یقیناً اس بات کو مانیں گے، تصدیق کریں گے اور ہم اس کے مقابلے کے لیے تیار کریں گے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ استعمال کیا، اے لوگوں جس طرح سے میری اس بات کو تصدیق کرو گے کہ تم پر لشکر حملہ کرنے والے، سنو قیامت
قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. میں تمہیں ڈراتا ہوں آخرت سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. لہٰذا اے لوگوں آخرت کی تیاری اس دنیا کے اندر کرو. کیا بہترین انداز میں رسول رحمت نے دعوت کے دین کو مکہ والوں کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دعوت، عام دعوت، چپکے چپکے نہیں، ظاہری طور پر پہلے دعوت کا کام کیا اور ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کیا، لوگوں اللہ ایک ہے، اس رب پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. پہلا مخالف کس نے کیا؟ ابو لہب نے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. خود کا چچا سب سے پہلے رکاوٹ. میں بتا چکا ہوں کہ ہمت بننا چاہیے گھر والوں کی طرف سے، لیکن یہاں پر سب سے پہلے بے ہمت اور ہمت توڑنے والے گھر والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہا تبلک یا محمد، تیرے ہاتھ ہلاکت ہو جائے، ٹوٹ جائے. کیا تو نے اسی لیے جمع کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کو وہ جملے پسند نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملے پسند نہیں آئے. میرے نبی کے سامنے گستاخی کرنے والا فرما دیا تبت یدا ابی لہب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا قرآن مجید کے اندر. اور رہتی دنیا جب تک تلاوت کی جائے گی قرآن کی، انشاءاللہ قرآن کی آیت پڑھی بھی جائے گی اور ابو لہب پہ غالب بھی دی جائے گی. یہ ہے گستاخ رسول کا انجام. تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا اور یہاں سے اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلینی من مالی یا فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ، جو چاہو دنیا میں میرے مال سے مانگ لو، تیرا باپ قیامت کے دن تیرا کوئی کام نہیں آئے گا. یہ جملے استعمال کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، بس محبت کا نام کا ڈنکا بجائیں گے، قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نجات دلا دیں گے. نہیں ہے ایسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے خود فرمایا سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی دنیا کے اندر عمل کر لو، قیامت کے دن تیرا باپ کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. عمل صالح نہیں ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن نہیں بچا سکتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت الدین کا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے شروع کیا. اللہ رب الجلال سے ہوا ہے الہ العالمین اس دعوت کو مان کے بھی زندگی ہماری گزری، اس کی توفیق عطا فرمائے.